کیا بات ہے جی، کیا بات ہے دوبارہ جی کوئی نہیں سید آکھے بھی میرے دادے کلمہ نہیں پڑھے انہوں کہ بھی ہون تو داسنا آپ دے اور صدات شروع کر کے تو کر سکتے سید ہے علی تے علی دا باپ ابو طالب تھوڑے بندے کیوں بول رہے ہیں بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے جے تو ایک آکھشے بھی انہا کلمہ تاریخ دا مطالعہ کر کے ویکھو کی کریے میں نو ٹائم نہیں اسل دیں دیں جس لئے ٹائم تھوڑا ہوندہ ایک بندے تھکے بیٹھے ہوندے تے بھوک میں نو بڑی لگی کھڑی ماں نور زمان کاری صاحب تو اڈا اگے تلویڑا ہوندہ خیر صلی اللہ تُسی دسی رکھا ویسے بڑے جو ہوندے کیا بات ہے، سلامت رہو خوش ہو گئے خوش ہو گئے یہ مہینہ خوشیاں والا نہیں بھائی خوش ہو گئے آئیتا دے تو خوش ہو گئے نا زہرا راضی ہو جاسے میں کی عرض کرنا چاہ رہے ہیں یاد ہے گل حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام تاریخ دا مطالعہ کر کے بیکھو جنگاں پڑھ کے بیکھو حضرت علی دیاں جنگاں ایک جنگ آپ نے مد مقابل جڑا اس نے سامنے اپنے کھلو کے فرمایا میری ماں میرا نام حیدر رکھے کوئی دا سکتا بھی کیڑی جنگ آئی جنگ خیبر سلامت رہو اس چیز بھی حکمت سے بھی علی نے کیوں فرمایا بھی میری ماں نے میرا نام حیدر ہے نہیں تے جس بھی جنگ چ گئے نا آپ فرماندے سن آنا علی ابن ابی طالب نہیں میں ہاں علی ابو طالب علیہ السلام دا پتر کافران دے سامنے تے بڑے بڑے وڈے سور میں بڑے بڑے بدماش آپ دے سامنے کھڑے ہوندے سن کبھی کسی کافر ہے نہیں آکیا علی آیا ہے تھے لڑن وڈا پلوان بن کے جا پیور پہلے کلمہ تے پڑھا گیا کسی کافر دی جرات نہیں پئی حضرت ابو طالب دے بارے آکھن دے میرے کلمہ نہیں پڑھیا پتہ نہیں یہ چگڑ جہان دی کدو آ گیا کلمہ بھی پڑھنا پیا دیاندہ پیا بھی حضرت ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا او بھائی جن دے کلمے تے شک کیتی بیٹھا نا او نہ ہوندہ تے کلمے والا بھی نہ بچے کلمے والے محمد حفاظت حضرت ابو طالب علیہ السلام کیتی ہے تے رات نو بار بار اٹھی کے نا جتے حضور ستے پہ آپ نو چاہ کے نا علی دے بسترے تے علی نو اس بسترے تے اٹھا کے جناب جعفر دے بسترے تے آپ نو اٹھا کے ہوتے رات نو بسترے بدل دیا رانا جو میرے محبوب نو کوئی تکلیف نہ پہنچے اللہ اکبر تو میں بات درس کر دیا کسی کافر دی جرات نہیں پئی علی نو اسا کے پیور کلمہ تا پڑھا آلا تھوڑا جو ہو رکھے غور کرو گلتے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سامعین محتشم آج ہم لیاقت فریدی نامی ایک خطیب ہے ساہیوال کے قریب ایک علاقہ ہے اڈا نور شاہ وہاں کا رہائشی ہے اس کے چند گمراہیوں پر اور کفر پر مبنی اقوال پہ تبصرہ کریں گے اس خبیث نے ایمان ابی طالب کو ثابت کرتے ہوئے اکابرین اہل سنت کی توہین کی سادات کرام کی توہین کی اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی بھی توہین کر دی اصل میں مسئلہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ کوئی ابو طالب کے ایمان کا کیوں قائل ہے اس سے اختلاف نہیں ہے اگر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے دلائل کی روشنی میں تو وہ اس کو مبارک ہم چونکہ اکابرین اہل سنت کے فتوے کے ساتھ ہیں اور ان کا دامن نہیں چھوڑ سکتے جو احادیث طیبات میں بات ثابت ہے ہم ان کے ساتھ ہیں احادیث طیبات سے ہٹ کر اکابرین امت کی آراء سے ہٹ کر اگر کوئی منفرد رائے رکھتا ہے تو وہ اس کا اپنا منہج ہے
لیکن اختلاف اس چیز سے ہے کہ جب یہ لوگ ایمان ابی طالب کو ثابت کرنے لگتے ہیں تو اس کی آڑ میں لچر قسم کی وہ بکواسات کرتے ہیں جن سے اہل سنت کے صوفیاء محدثین کی سیدھی سیدھی توہین ہوتی ہے۔ اصل میں یہ فتنہ سب سے پہلے طاہر القادری منہاجی نے شروع کیا، شیعوں کے امام کوٹ میں دوران تقریر اس نے پوری تقریر ہی ایمان ابی طالب کو ثابت کرنے کے لیے لگا دی۔ میں نے وہ خطاب بھی سنا ہے، اس میں سوائے جذبات، سوائے خوشامد کے شیعوں کے کوئی مثبت اور وزنی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد سائم چشتی نے پوری کتاب لکھ دی، وہ بھی جاہل نعت خان تھا، اس نے پوری کتاب لکھ دی۔ پھر نجم شاہ جیسے خطیبوں نے اس کو ممبروں پر بیان کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ گروہ پنپتا رہا، جن میں حنیف قریشی بھی آ گیا، عبد القادر ٹیچ بھاٹوی، ریاض شاہ وغیرہ۔ پھر یہی فتنہ آستانوں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک مسئلہ صدیوں سے بند تھا، اس کو کھول کر امت کو ایک نئے فتنے میں دھکیل دیا، اور پھر ظاہری بات ہے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ جب ان جہلاء نے اس فتنے کو اٹھایا تو آگے سے علماء حق کا جواب بھی آیا، اور پھر اس میں کشمکش، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ تک بھی نوبت گئی۔ ایک دوسرے پر ناسبی، یزیدی، رافضی، کفر کے فتوے بھی لگنے شروع ہو گئے۔ ناچیز مکمل بیان مسئلہ ایمان ابی طالب پہ کر چکا ہے، جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ ہم جس منہج کے قائل ہیں وہ یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی پوچھے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت ہے یا نہیں تو ہم کہیں گے نہیں ہے۔ اس سے آگے ہم کوئی توہین والا جملہ ابو طالب کے بارے میں بولنا حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں۔ مسئلہ جتنا ہے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ جس طرح ابو جہل وغیرہ پر لعنت کی جاتی ہے، اس طرح ابو طالب پر سب و شتم کرنا یا لعنت کرنا ہم قطعاً حرام سمجھتے ہیں اور اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں جو مسئلہ ہے وہ عدم ایمان کا ہے، وہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، احادیث سے ثابت ہے، وہ ہم بیان کر دیتے ہیں کہ ان کا ایمان ثابت نہیں۔ اور اس مسئلے کو ہم کوئی نہ ضروریات دین سے سمجھتے ہیں، نہ ہی یہ ضروریات مذہب اہل سنت سے ہے کہ اس کو جو ایمان مانے گا یا کافر مانے گا وہی سنی ہے، ورنہ سنیت سے خارج ہے۔ یہ ہمارا نہ منہج ہے، نہ یہ ہمارا راستہ ہے، نہ ہم اس قسم کے فتوے کے قائل ہیں۔ تفصیل آپ اس بیان میں سن سکتے ہیں۔ اصل میں ہمیں اس موضوع کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ جب ایمان ابی طالب کو آڑ بنا کر رفض سنیت میں پنپ رہا ہے، اب وہ سیدھا تو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کر نہیں سکتے، وہ ابو طالب کی ایمان کی آڑ لے کر عظیم صحابہ کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اور کہلاتے پھر اپنے آپ کو سنی ہیں۔ اوپر سے ظلم یہ ہے، کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں بدگمانی رکھنے والا یا کوئی نازیبہ جملہ کہنے والا، اس پر تو پوری اہل سنت متفق ہے کہ وہ بندہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اب جو حضرت امیر معاویہ و ابو سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے صحابیوں پر زبان تان دراز کرتا ہے، پھر کہتا بھی اپنے آپ کو سنی ہے، یہ وہی بات ہے کہ بوتل کے اوپر لیبل آب زمزم کا ہے اور اندر ساری شراب ہے۔ لبادہ اہل سنت کا اڑا ہوا ہے اور اندر رفض اور سبائیت چھپی ہوئی ہے، جو وقتاً فوقتاً الگ الگ انداز میں باہر نکلتی رہتی ہے۔
عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ اب جاہل گدی نشین پیر، کیونکہ آستانوں پر اس وقت علم کا فقدان ہے، علم نہیں ہے، زیادہ تر آستانے روحانیت سے فارغ ہو چکے ہیں، علم شریعت سے فارغ ہو چکے ہیں۔ ولی اللہ کا وہ عالم بھی تھا، شریعت کو سمجھنے والا بھی تھا، اب جو اس کا وارث بن بیٹھا وہ جاہل ہے، فاسق ہے، بد عمل ہے، بد کردار ہے، شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، عقیدہ اہل سنت کا باغی ہے، لیکن چونکہ وہ پیر کا بیٹا ہے اور مرید جاہل قسم کے اس کے جناب پاس ہیں اور اس کا حلقہ احباب ہے، اب جس کے پاس چند لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے شریعت بنانا چاہتا ہے، وہ مسئلہ غلط بیان کرتا ہے اسٹیج پر، مرید چونکہ بیٹھے ہیں، مجھے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اگر کوئی روک دے گا تو مرید اس کے جناب گلے پڑ جائیں گے اور وہ پھر نوبت لڑائی جھگڑے جنگ و جدال تک پہنچ جائے گی۔ تو اس پیری کی آڑ میں وہ لوگ رافضیت کو پھیلا رہے ہیں اور کچھ صاحبان کم علمی کی وجہ سے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ علم کا فقدان ہے۔ اب یہ صاحب جس کے لیے ہم آج جس پر ہم بات کرنے لگے ہیں، یہ بیچارہ نعت خواں تھا، نعت خواں سے اب خطیب ہے اور ممبر پر بڑے بڑے جناب وہ فتوے دے رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ نقصان اس وقت جاہل پیروں، جاہل خطیبوں اور بد عمل کاروباری نعت خوانوں نے کیا ہے، اہل سنت کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے، جس سے اب نکلنا ہمارے لیے مشکل ہوا ہے۔ شریعت کی، اہل سنت کے عقیدے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ وہ سدرا والا جو پیر ہے انور شاہ گیلانی، اس کا میں نے خود کلپ سنا، وہ خبیث واضح لفظوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہہ رہا ہے، ابو سفیان کو کافر کہہ رہا ہے۔ اندازہ کریں اب وہ جملہ کس طرح بولتے ہیں آج کل کے جوہلا، لو جی تم جو اسلام کے خلاف جنگیں کرتا رہا ابو سفیان، اس کا تو کلمہ تم مانتے ہو، اور جو حضور کی خدمت کرتا رہا اس کا نہیں مانتے ہو۔ اب وہ ایمان ابی طالب ثابت نہیں کر رہے، وہ ان لفظوں کی آڑ میں حضرت ابو سفیان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے اندر کا گند ہے وہ اس آڑ میں وہ نکال رہے ہیں، تاکہ لوگ جناب جاہل قسم کے بیٹھے ہیں وہ کہیں واہ جی واہ کیا بات ہے، یہ تو بات بہت بڑی کر دی پیر صاحب نے، کہ جو جنگیں کرتا رہا وہ تو اسلام اس کا مان لیا، اور جو حضور کی خدمت کرتا رہا اس کا وہ یہ کلمہ نہیں مانتے جی، یہ ناسبی ہیں، یہ ضدی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس قسم کی باتیں۔ اب میں اس پر ایک سوال کرتا ہوں، اسلام وہ دولت ہے جو اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے، اس میں بندے کا تو کوئی کردار ہی نہیں۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، یہ اللہ کا فضل ہے، اہل سنت کے گھر میں پیدا ہو گئے، یہ اس سے بھی عظیم فضل ہے، گمراہ فرقوں سے بچ کر صراط مستقیم والی جماعت میں پیدا ہوئے اور پھر اس پر قائم ہیں، یہ اس سے بھی بڑا فضل ہے، اور اس پر ہی اللہ ہمیں موت عطا کرے، یہ اس سے بھی عظیم فضل ہے کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں چلے جائیں۔ یہ اللہ کے فضل سے نصیب ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھیں بھائی حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا نبی ہے اور نبی کا سگا بیٹا کافر ہے، اور جو اس وقت 90 یا 99 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر، وہ رشتہ دار تو نہیں تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، اب غیروں کو اللہ اسلام کی دولت عطا کر رہا ہے، سگا بیٹا نبی کا اس سے محروم ہے، اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ ابو سفیان چاہے جنگیں کرتا رہا یا جو بھی کرتا رہا، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرما دی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اسلام کو قبول فرما لیا، اور حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی اٹھاؤ ملعون کی،
وہ واضح لکھ رہا ہے فتح مکہ کے باب میں، کہتا ہے کہ جب حضور نے مکہ فتح کیا تو آپ نے فرمایا میں ابو سفیان کے گھر کو بھی امن کا گہوارہ قرار دیتا ہوں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن پا گیا۔ اب یہ رسول سے پوچھو جا کر کہ یہ کیوں شان انہیں عطا کی۔ ہم پر جو بولتے ہو اور بکواس کرتے ہو، امام الانبیاء پر بھونکو۔ خبیثوئی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ کیا رب کائنات تمہاری مرضی کا پابند ہے کہ جسے تم مسلمان کہو اسے ہی اسلام کی دولت ملنی چاہیے، دوسرے کسی کو کیوں ملی؟ اللہ تعالیٰ تمہارا پابند نہیں ہے، ساری کائنات اس کی پابند ہے۔ وہ جس کو چاہے اسلام کی دولت عطا فرمائے۔ تم کون ہوتے ہو؟ یہ پیری پیری اپنی یہاں پر رکھو۔ تمہارا اپنا اتنا گندا کردار ہے، اگر اس پر بحث کی جائے تو تم پیر کیا، تم تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ تم اس جاہل قوم، پھدو قوم کے پیر بنے بیٹھے ہو۔ یہ وجہ یہی ہے، تمہاری دکانداری چل اس لیے رہی ہے کہ عوام کے پاس شریعت کی روشنی نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس لیے تم جیسے فساق قسم کے لوگ گدیوں پر برا جمان ہیں اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں چموا رہے ہیں، ورنہ تم تو عام مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہو۔ میں اس چیز پہ جانا نہیں چاہتا، ورنہ میرے پاس بڑے بڑے گدیوں کے جو پیر ہیں نا، ان کے جو کردار ہیں ہوٹلوں کے، وہ سب پتہ ہے ہمیں کہ باہر جو بڑے شہروں میں انہوں نے کوٹھیاں اور مکان لیے ہوئے ہیں، وہ کس لیے لیے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں اس پر منہ کھولنے پر مجبور بھی نہ کرو، ہاں، کہ ہم تمہیں پھر تمہارا ہی آئینہ دکھانا شروع کر دیں۔ اس لیے اپنی اوقات میں رہو، اور صحابہ کرام کو بھونکنا یہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ تم جیسے پیر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی جہاں پیشاب کر دے اس جگہ کے برابر نہیں ہو۔ تم بھونکتے ہو جا کر حضرت امیر معاویہ کو۔ تو بہرحال ایمان ابی طالب کی آڑ میں جو تم نے اہل سنت کے عقیدے کی دھجیاں اڑانے کی مہم شروع کر رکھی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، اگر کوئی منفرد رائے رکھتا ہے، وہ ابو طالب کو مومن یا مسلمان مانتا ہے تو وہ رکھے، لیکن وہ اکابرین کی توہین نہ کرے۔ اپنی رائے رکھنے کا اسے حق ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ وہ رائے میں غلط ہے، خطا کار ہے، لیکن ایمان ابی طالب کی آڑ میں اگر تم اکابرین پر حملہ کرو گے تو پھر ہم چپ نہیں رہیں گے، پھر بولنا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ تمہاری بکواس کی زد میں بڑے بڑے صوفیاء اور محدثین آ رہے ہیں، اور ان کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری۔ تو عزیزان گرامی، ایمان ابی طالب پر اگر کوئی عالم بھی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے قائل ہے، جس طرح مجھے کل ہی کسی دوست نے بتایا کہ مولانا عطا محمد بندیالوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سینکڑوں علماء شاگرد ہیں، وہ بھی ایمان ابی طالب کے قائل تھے، یا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بھائی وہ ان کی اپنی رائے ہے، ہم ان کی رائے سے تو اختلاف کر سکتے ہیں مگر ان کی توہین نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اگر اختلاف کیا ہے تو انہوں نے دوسرے محدثین کا ادب اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ مجھے تو بہرحال ان کی کتب دیکھنے کا موقع نہیں ملا، نہ میں نے دیکھی ہیں، بہرحال سنا ہے کہ وہ ایمان ابی طالب کے قائل تھے۔ اگر وہ قائل بھی تھے تو وہ اکابرین کے گستاخ نہیں تھے۔ مسئلہ گستاخی کا ہے، اور جو تم نے بے ادبی شروع کر رکھی ہے اس کا ہے۔ ایمان ابی طالب ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس لیاقت یزیدی خبیث نے جو کلپ میں اپنے اس کلپ کے ساتھ بھی لگواؤں گا تاکہ لوگ اس کی زبان سے بھی وہ سن لیں، بہرحال اس نے کہا کہ حضرت علی جب میدان جہاد میں جاتے تھے تو بڑے بڑے کافر سورمے ان کے مقابلے میں آتے تھے، وہ اپنا نام بتاتے تھے، حضرت علی کہتے تھے الا انا علی ابن ابی طالب، کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔
تو کبھی کسی کافر نے یہ نہیں کہا کہ تو آ گیا بڑا پہلوان لڑنے کے لیے، پہلے اپنے باپ کو تو کلمہ پڑھا کے آ۔ اب اس سے لچر قسم کا استدلال کرتے ہوئے یہ خبیث بکواس کرتا ہے کہ بڑے بڑے سورمے اور کافر تو ابو طالب کو کافر نہ کہہ سکے۔ یہ چگل کون ہے جو ابو طالب کو کافر کہتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ الفاظ غور کریں، یہ چگل کون ہے؟ اب میں بتاتا ہوں جن کو یہ چگل کہہ رہا ہے وہ اس بکواس کی زد میں کون کون آ رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر محدث بریلوی تک تمام محدثین اور شارحین بخاری جو ابن حجر عسقلانی، ابن حجر حیتمی اور دیگر بزرگ جو ہمارے گزرے ہیں، وہ سارے اس کی بکواس کی زد میں آ رہے ہیں کہ وہ سب عدم ایمان ابی طالب کے قائل ہیں، وہ ان کا کلمہ نہیں مانتے، سب نے کافر لکھا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے یہ چگل کون ہے جو ابو طالب کو کافر کہتا ہے؟ اب بتائیں، جب سارے محدثین ہی نعوذ باللہ اس کی نظر میں چگل ہو گئے تو حوالے کن کتابوں کے دیتے ہو؟ بے غیرتو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اسی بخاری کا سہارا لیتے ہو اور بتاتے ہو ہمارے نبی کا وہ فرمان لکھا ہوا ہے۔ سیاستہ کے تمام مؤلفین تمہاری نظر میں گئے، تمام شارحین گئے، تمام محدثین ختم ہو گئے، تو پھر کس بات کا نام سنیت ہے؟ پھر بخاری بھی اپنی لکھو، مسلم بھی اپنی لکھو، ترمذی بھی اپنی لکھو۔ بکواس کرتے ہوئے بندہ کچھ سوچ لیتا ہے کہ میں جو بھونک رہا ہوں اس کی زد میں کون آ رہا ہے۔ اور پھر ابو داؤد شریف کی حدیث ہے خود مولا علی سے کہ وہ اپنے باپ ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں تھے، اور لفظ ہیں کہ تمہارا گمراہ چاچا فوت ہو گیا، حضور کو جب آ کے خبر دی یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا۔ یہ حضرت علی اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے تو چگل کون ہے جو حضرت ابو طالب کو ایمان پر نہیں مانتا؟ تو اب اس بے غیرت بکواس کی زد میں تو خود نعوذ باللہ من ذالک مولا علی پاک آ گئے، یہ دفاع کرنے چلا تھا۔ اس طرح ثابت ہوتے ہیں ایمان جس طرح یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جملہ اس کا صریحاً گمراہی پر مشتمل ہے اور تمام اکابرین اہل سنت کی توہین پر مبنی ہے۔ صوفیاء کی طرف آپ آ جائیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب اٹھائیں، اس میں عدم ایمان ابی طالب کا قول ہے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی فوائد الفوائد شریف پڑھیں، باب فرید کا خلیفہ ہے، اس میں عدم ایمان ابی طالب کا قول ہے۔ پیر مہر علی شاہ ابو طالب کے ایمان کا قائل نہیں ہے۔ تو یہ اب چگل کون ہوا بتاؤ؟ کچھ بندے کو حیا اور شرم ہونی چاہیے۔ جہلو، تم ممبر رسول پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اب لفظ بولنا کیا ہے اور بولنا کیسے جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ تمام صوفیاء، تمام محدثین کی توہین پر مبنی جملہ تھا جو اس خبیث نے بکا۔ نمبر 2 کہتا ہے کہ اگر کوئی سید ابو طالب کو مسلمان نہیں کہتا تو پھر اپنا شجرہ شہادات شروع کرے، کہاں سے کرے گا؟ اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ اب یہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے کہ سید اپنے آپ کو، اب کچھ سید، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو سید العقیدہ سنی ہیں وہ تو ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کے قدموں کی دھول بھی ہمارے لیے سرما ہے، ان کی بات نہیں ہے۔ اب کچھ سید جو رفض کی جھولی اور گود میں جا گرے ہیں، وہ بیچارے اپنا ابو طالب کا ایمان ثابت کرتے ہوئے اپنا شجرہ نسب ہی مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ اندازہ کریں وجہ کیا ہے۔ اب اندازہ یہ کریں کہ اگر سید ابو طالب کی اولاد ہے اور اس کی اولاد کی وجہ سے سید ہے، تو پھر ابو طالب کا بیٹا ایک مولا علی نہیں ہے، حضرت جعفر بھی ہیں، حضرت عقیل رضوان اللہ علیہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ بھی ان کے بیٹے ہیں اور مومن ہیں، عظیم صحابی رسول ہیں، اہل بیت کے فرد ہیں، مولا علی سرکار کے بھائی ہیں۔ تو ابو طالب کے وہ بھی بیٹے ہیں، تو جو ان کی اولاد ہے
وہ سید ہے؟ یہ خبیث بتائے مجھے، یہ رافضی کا پخانہ کھانے والا لیاقت فریدی اور اس جیسے دیگر حنیف قریشی قمی وغیرہ، یہ جتنے بیچارے رافضیت کا گند اس میں منہ مارنے والے ہیں، یا عرفان شاہ المعروف ترپڑ شاہ، یہ سارے مجھے بتائیں کہ اگر ابو طالب کی اولاد ہونا سید ہے تو پھر حضرت جعفر اور حضرت عقیل کی اولاد کو کیا کہو گے؟ ہاشمی قریشی کہو گے یا سید کہو گے؟ اگلی بات، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سرکار، آپ کی مختلف روایات ہیں، ان کے مطابق 18 بیٹے ہیں آپ کے، صرف حسن حسین پاک کی اولاد سید ہے، باقی بھی تو بیٹے مولا علی کے ہیں، ان کی اولاد سید کیوں نہیں؟ وہ کیونکہ نسب تو باپ کی طرف جاتا ہے، وہ سید کیوں نہیں؟ وہ کوئی کھوکھر ہے، کوئی اوان ہے، کوئی کھرل ہے، علوی کئی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن سید کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ وہ مولا علی کے بیٹے نہیں، ان کا شجرہ نسب بھی تو جا کے ابو طالب سے مل رہا ہے۔ اور جاہل خبیث، سید ہونے کے لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا بیٹا ہونا ضروری نہیں، حضور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا خاتون جنت کے پیٹ مبارک سے اولاد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں کے نسب ان کے بیٹوں سے شروع ہوتے ہیں اور میرا نسب میری بیٹی سے شروع ہوگا۔ تو چونکہ امام حسن و حسین پاک کو حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے، وہ سیدہ خاتون جنت کے بطن اقدس سے ہیں، ان کی اولاد سید ہے، وہ اس لیے کہ ان کو حضور علیہ السلام نے ان کا شجرہ نسب اپنی طرف سے بیان کیا ہے، تو اس لیے ان کو سید کہا جاتا ہے۔ عجیب گمراہی ہے کہ اب جناب تم ابو طالب کا ایمان ثابت کرتے ہوئے سادات کا شجرہ ہی عجیب کرنا چاہتے ہو، اس سے بڑا گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ افسوس، جن کے تم جیسے دوست ہو ان کو دشمن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور وہ میں نے اس کا کلپ سنا، وہ فریدی کا، وہ ساتھ ایک جاہل قسم کا فاسق آدمی بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا قاری صاحب دس کے رکھو۔ کیا بات ہے جی! میں نے کہا پڑھنے والا بھی عجیب ہے، آگے سننے والے بھی عجیب ہے، دس کے رکھو جی، سانو جڑا ساڑا نکاح تروڑی ہوں دے تون کے رکھو۔ اب مجھے اس کی شکل سے لگ رہا تھا وہ رافضی ہے بے ایمان، وہ جو واہ واہ کر رہے تھے نا، ان کی شکل بتا رہی تھی یہ ریفض میں پنپ رہے ہیں۔ انہی طرح کے مولوی آج کل عرصوں پر چل رہے ہیں، کیونکہ پیر کو وہ خطیب چاہیے جو داتا صاحب کی کرامت کم بیان کرے اور اس جو بیٹھا ہے اس کی کرامتیں زیادہ بیان کرے، چاہے ہو یا نہ ہو، بہرحال کرامتیں اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کرتا رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگلی نمبر 3، جس میں توہین رسالت کا پہلو نکل رہا ہے، اسی خبیث نے بیان کرتے ہوئے کہا اگر ابو طالب نہ ہوتا تو کلمے والا بھی نہ بچتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی الیاذ باللہ تعالی۔ یعنی اگر کلمے والا رسول بچا ہے تو ابو طالب کی وجہ سے۔ اندازہ کریں حضرات کہ یہ لوگ گندگی کی کس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، محبوب میں خدا تیری حفاظت کرنے والا ہوں۔ اب اس کی حفاظت تو اللہ کرنے والا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب نہ ہوتا تو کلمے والا بھی نہ بچتا۔ اب مفتیان کرام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس پر فتویٰ لگائیں کہ حکم شرعی کیا بنتا ہے اس کا۔ میں صرف اس پہ اتنا تبصرہ کروں گا کہ اگر تم اس سے مراد یہ لو تو انہوں نے پرورش کی، تو مجھے صرف اتنا بتا دے لیاقت فریدی اور اس جیسے ہم نوا جتنے رافضیت کا پخانہ ہے اور انگریزی سکولوں کے تعلیم یافتہ طبقہ ہے،
بیچارے انگریز کا گند کھانے والے صرف اتنا بتا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس کے گھر میں پلا تھا؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے فرعون کے گھر میں۔ تو اب اگر کل کوئی مشرک اٹھ کر کہہ دے اگر فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ نہ بچتا، کیا کہو گے اس پر؟ کو شرم حیا ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ اس طرح ایمان ثابت ہوتے ہیں جس طرح تم کر رہے ہو، الٹا توہین رسالت کر رہے ہو۔ کوئی خارجی یہ کہہ دے کہ ہجرت کی رات حضور علیہ السلام کے پیچھے لگے تھے لوگ کفار دشمن، تو صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور جب وہ آگے گئے تو قدموں کے نشان پہلے 2 بندوں کے تھے اب 1 کے رہ گئے، تو انہوں نے کہا یہاں سے تو 1 بندہ ہی گزرا ہے، لہٰذا کیونکہ وہ تو حضور علیہ السلام تو صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار تھے، تو اب کو خارجی خبیث اٹھ کر یہ کہہ دے اگر صدیق نہ ہوتا تو رسول نہ بچتا، تو بتاؤ کمینوں یہ بات کہاں تک جائے گی، اور اس قسم کے لچر استدلال کتنے خطرناک نتائج پیدا کریں گے۔ او بے حیا، ہمارا عقیدہ یہ ہے صدیق اکبر بھی نہ ہوتا، مولا علی بھی نہ ہوتا تو میرے رسول کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا محافظ خود خدا تھا۔ صدیق اکبر اور مولا علی کی ضرورت مصطفیٰ کو نہیں ہے، ان دونوں کو اور تمام اہل بیت اور صحابہ کو اور تمام امت کو ضرورت مصطفیٰ کی ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ بغیر تو بولنے سے پہلے کچھ تو شرم کیا کرو۔ اس طرح کے استدلالات تو ہزاروں مل جائیں گے، جس طرح کے لچر قسم کے استدلالات تم کر رہے ہو۔ تو میں اہل سنت کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، ہمارا مسئلہ ایمان ابی طالب نہیں ہے، میں جو بیان کر چکا ہوں اس پر مسئلہ، میں نے اس میں بھی یہ کہا ہے کہ ان کی توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی بندہ ان مسائل کو آڑ لے کر ابو طالب کی توہین شروع کر دے تو غلط ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کو مکمل موضوع سخن بھی نہیں بنانا چاہتے، لیکن یہ تم لوگوں نے مجبور کر دیا ہے ہمیں اس طرح کی بکواسات کر کے کہ پھر ہمیں بولنا پڑتا ہے۔ اب جو ٹھیکیدار ہیں نا، میں صرف ایک حوالہ پیش کروں گا، جو ٹھیکیدار ہیں ابو طالب کو علیہ السلام لکھتے ہیں، جن سے یہ ہوا چلی اور اہل سنت میں آ گئی، ان کی کتاب میرے سامنے ہے، یہ سب سے بڑی کتاب ہے ان کی، الاصول من الکافی۔ جس طرح ہماری بخاری ہے مذہب روافض کی، عبداللہ ابن سبا یہودیوں کی قوم کی یہ کتاب ہے الاصول من الکافی۔ اس کی یہ جلد اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر 231 ہے، یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے۔ اب وہ ہمیں یزیدی کہنے سے پہلے یا ناسبی کہنے سے پہلے ذرا اس محمد بن یعقوب کلینی کو کیا کہیں گے، جس نے یہ روایت لکھی اور لکھی بھی امام جعفر صادق سے۔ کہتا ہے ان ابی عبداللہ قال انا مسل ابی طالب مسل اصحاب الکہف اسر الایمان و اظہر الشرک فآتاہم اللہ اجرہم مرتین۔ کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ اصحاب ابو طالب کی مثال اصحاب کہف کی ہے، ابو طالب کی مثال اصحاب کہف کی ہے۔ کیسے؟ کہتا ہے کہ اصحاب کہف نے بھی ایمان کو چھپایا تھا، ابو طالب نے بھی اپنے ایمان کو چھپایا ہے اور شرک کو ظاہر کیا ہے۔ یہ لفظ ہے اصول کافی میں، شرک کو ظاہر کیا ہے۔ تو میرے بھائی فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے، باطن پہ نہیں ہوتا۔ قانون جب سزا دیتا ہے تو ظاہر پہ دیتا ہے، باطن پہ نہیں دیتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہر پہ فیصلے فرمائے۔ اگر حضور اپنے علم پر اور باطنی علم کے بنیاد پر فیصلے کرتے تو شریعت نہ بنتی۔ یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے۔ سب میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ٹھیکیدار ہیں ابو طالب کو علیہ السلام لکھنے کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شرک ظاہر ہوا ہے۔
اگر کسی شیعہ میں کوئی ہمت ہو تو وہ اس کی روایت پر اگر بحث کرنا چاہے تو میں سند بھی پڑھ دیتا ہوں. محمد بن یحییٰ عن سعد بن عبداللہ عن ابراہیم بن محمد الثقفی عن علی بن المعلی عن اخیہ محمد عن درستہ بن ابی منصور عن علی بن ابی حمزہ عن ابی بصیر. یہ ابو بصیر جو ہے یہ مایاناز راوی ہے شیعوں کا. جی یہ حضرت امام جعفر صادق کو دنیا دار کہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. ان کی رجال کشی اٹھائیں، رجال کشی میں یہ لکھا ہے کہ ابو بصیر جو ہے یہ حضرت امام جعفر صادق کو دنیا دار کہتا تھا، اور شیعہ کتب اس کی روایات سے بری پڑی ہیں. اور یہ ایک جگہ پر سویا ہوا تھا، رجال کشی والا کہتا ہے، تو ایک کتا آیا، اس نے ٹانگ اٹھا کر اس کے کان میں پیشاب کر دیا. سبحان اللہ. یہ مایا ناز راوی کا حال ہے، کتے نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا. تو بہرحال یہ شیعوں کا مضبوط راوی ہے، چاہے اس کے کان میں پیشاب بھی ہو گیا ہے نا، چونکہ یہ مذہب ہی ایسا ہے، راوی مضبوط ہے. اسی رجال کشی میں لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق نے اسے زمین کا نور کہا ہے. سبحان اللہ. جس کے کان میں کتا پیشاب کر گیا اس کو زمین کا نور کہا ہے. اور میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے دلائل الامامت، ان کا کوئی پرانا گزرا ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ عمل کا اتنا پکا بندہ تھا ابو بصیر کہ کسی عورت نے کہا مجھے قرآن پڑھا دو، تو یہ اس کو قرآن بھی پڑھاتا رہتا، ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کرتا رہتا. کیا یہ مذہب کے لوگ ہیں. ابھی یہ جو لوگ ہیں یہ قرآن پڑھاتے ہوئے عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، ان سے روایات آ رہی ہیں کہ حضرت عمر نے بی بی فاطمہ کا گھر جلا دیا. اللہ لعنت ہے. بے غیرت تو شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے مر جاؤ اگر غیرت ہے تو. یہ لوگ صحابہ کرام کے خلاف روایات گھڑ رہے ہیں. تو بہرحال میرا چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، وہ میں ایک موضوع مکمل بیان کر چکا ہوں، فقہ سبائیہ کے شرمناک مسائل. اس میں سنے کہ ابو بصیر اور زرارہ وغیرہ نے کیا گل کھلائے ہیں. تو بہرحال واضح کہہ رہا ہے محمد بن یعقوب الکلینی امام جعفر صادق کے ساتھ منسوب کر کے کہ ابو طالب نے اپنا ایمان چھپایا ہے اور شرک کو ظاہر کیا ہے. تو جب ایمان تو ان کو نہیں ملا، اور یہ ہمارے جاہل قسم کے پیر اور ملا اور خطیب وہ ایمان ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن پھر کرنا بھی اس انداز سے چاہتے ہیں کہ تمام اہل سنت کو پانی پھیر دو، تمام اکابرین کو کاٹ دو. پھر جب ظاہری بات ہے جب امام بخاری ناسبی اور یزیدی ہے، چونکہ وہ بھی عدم ایمان کے ابی طالب کے قائل ہیں، داتا صاحب بھی ناسبی اور یزیدی ہو گئے، پیر میر علی شاہ بھی ہو گئے، پیچھے یہی پیر بچے جو سنی حسینی ہیں. سبحان اللہ. اب پھر ان سے پیروں سے کہو حضور بخاری کو لکھ کر ہمیں دو جس کے ہم حوالے دیا کریں. ایک پیر کا، میں ایک جاہل پیر کا، وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، تو اس کی تقریر میں کھڑا ہو گیا، میں اس کتے کی زبان کھینچ لوں گا جو ابو طالب کو کافر کہے. سبحان اللہ. میں نے کہا جا داتا صاحب کی کھینچ، پیر میر علی شاہ کی کھینچ. بے غیرت بولنے کے لیے کچھ شرم ہونی چاہیے. پر وہ تو تم میں ہے ہی نہیں جو رافضیت کا گند میں منہ مار لے. جس طرح ابو بصیر میں شرم نہیں تھی، تمہارے اندر شرم کہاں سے آئے گی؟ یہ تمہارے باپ دادا یہی ہیں جن کے پیچھے چلتے ہو. تو مہربانی کرو اہل سنت بیدار ہوں. ہمارا مقصد ابو طالب کی توہین نہیں ہے، یہ مجبور ہو کر ہمیں پھر بولنا پڑتا ہے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے. ان کی توہین کرنا حرام ہے. اگر کوئی پوچھے تو صرف یہی کہیں گے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں، بس. باقی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے اور ابو طالب جانے. لیکن ایمان ابی طالب کی آڑ میں جو کتا کابرین کی توہین کرے، چاہے وہ پیر ہو، کوئی اپنے آپ کو عالم کہنے والا ہو، یا رسول کی ذات پر حملہ کرے، تو پھر ہم خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ، پھر بولیں گے. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، کیونکہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور ان جیسے شریر لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.